بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ محترم حاضرین، یہ ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس میں دوسری مجلس میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی، علامہ ربیع، ان کی دوسری مجلس ہے، جبکہ ہماری گفتگو مزید کچھ پھیل رہی ہے اور یہ کئی دروس کے بعد ہم دوسری مجلس میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس مجلس میں شیخ رحمہ اللہ نے اپنے حاضرین سے جو بات کہی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92، یہاں تک اس دن قیام اللیل، جسے ہم اور آپ تراویح کہتے ہیں، تراویح میں تلاوت کی گئی، اس کا حوالہ دیتے ہوئے شیخ نے آگے چل کے اس ضمن میں اس کے کچھ مضامین کی طرف اشارہ کیا کہ آج کی قرأت میں، تلاوت میں آپ نے یہ باتیں سنی، اور بعد میں آیت الکرسی پر گفتگو کی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی سب سے عظیم آیت الکرسی پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ چنانچہ ان کی بات ہم پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے آج سورہ بقرہ کے آخر اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں کی سماعت کی۔ ان میں عقائد، احکام، تشریعات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں جن چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے توحید اور کا بیان ہے، ایمان کا بیان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ضمن میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ، مخصوص اور اعلیٰ درجے کے بندوں کا واقعہ اور ان سے متعلق گفتگو بھی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور نمرود کے ساتھ ان کا مناظرہ، جو کافر تھا اور اپنی خدائی کا دعوے دار تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مجادلہ کیا، بحث و مباحثہ کیا۔ بیان کیا گیا قرآن میں کہ کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے حجت قائم کی، اور اس کافر نے جو خود کی ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابراہیم نے کس طرح اس کو باطل قرار دے کے اس کو اکھاڑ پھینکا۔ چنانچہ اس نے یہ چیلنج کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو قتل کروا دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو ایک کو زندگی دی، ایک کو موت۔ حالانکہ یہ بے وقوفانہ جواب تھا اس کا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دندان شکن جواب اور خاموش کر دینے والا جواب اسے دیتے ہوئے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ یہ ایک نظام قائم ہے، اس نظام کو بنانے والی ایک ذات ہے نا، تو اسی نے یہ نظام جس نے بنایا ہے وہی میرا رب ہے۔ اب وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تجھے اگر دعوی ربوبیت ہے تو پھر تجھ کو بھی اتنا پاور، اتنی طاقت ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے اس نظام میں تبدیلی کر کے تو ایک دن ایسا کر کے مشرق کی بجائے مغرب سے سورج نکال کر بتا دے۔ چنانچہ وہ مبہوت ہو گیا اور اس کو کوئی جواب نہیں بنا، خاموش ہونا ہی تھا، کیونکہ اس کا دعویٰ بالکل ایسا تھا جو چل ہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بھی حجت قائم کی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم ابو الانبیاء علیہ السلام نے اس پر بھی حجت قائم کی اور پھر قوم پر بھی قائم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی منطق اور ایسی مضبوط دلیلیں عطا فرمائی جس کے ذریعے سے اہل باطل کے دانت انہوں نے کھٹے کر دیے، ان پر حق کی حجت قائم کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی انہی کوششوں اور توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے نتیجے میں انہیں امامت عطا کی، انبیاء کا باپ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کوئی بھی نبی
آپ کی اولاد اور نسل سے باہر کا نبی مبعوث نہیں ہوا، یا تو حضرت اسحاق اور یعقوب کی نسل سے جن کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، یا پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے جو بنو اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے، تو آپ کو اسی لیے ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو درجہ امامت پر فائز کیا۔ امامت کئی اعتبار سے، کہ ایک تو انبیاء کے نسل آپ ہی سے چلتی رہی، دوسرے یہ کہ آپ غور کریں کہ یہودی ہو، نصارہ ہو یعنی عیسائی، یا مسلمان، اس کے علاوہ مکہ کے جو کفار و مشرکین تھے یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے کے دعوے دار تھے، سب حضرت ابراہیم کی عزت و توقیر کرتے تھے۔ تو ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو امامت کا درجہ دیا، تو یہ بات کے آنے والے جو الگ الگ مذاہب پیدا ہو گئے، بن گئے، شاخیں نکل گئی حق سے ہٹ کر، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر متفق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم نے یہ جو سورہ بقرہ میں پہلے جز میں ہی کہا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی برتے گا، کترائے گا، ہٹے گا، تو یہ وہی شخص ہوگا جس کا نفس اور جو اپنی ذات کو بے وقوفی میں، حماقت میں مبتلا کرے گا، جو بے وقوف ہے، نادان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رب العالمین کا، ابراہیم کی ملت سے ہٹنے والا بے وقوف ہے، نادان ہے۔ ہم دنیا کے بہت سارے معیار کی بنیاد پہ عقل مند اور بے وقوف کہتے ہیں، اور آج بڑے بڑے عقل مندوں کو آپ دیکھیں تو وہ ملت ابراہیمی سے ہٹے ہوئے ہیں، قرآن کے الفاظ میں وہ بے وقوف ہے۔ اگر آپ اور ہم کو عقل کا فیصلہ کرنا ہے، دانش کا، تو عقل و دانش کا فیصلہ کون سا کہلائے گا؟ جس میں ہمارا فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ اور آخرت کا فائدہ۔ یہ دنیا اور آخرت کا فائدہ کس میں ہے؟ ملت ابراہیمی کی پیروی میں۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ملت توحید ہے، جس کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن اور اس شریعت کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو دی ہے، تکمیل کر کے۔ آگے ایک اور بھی آیت نقل کی، اس آیت کا آخری حصہ ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، جو ملت ابراہیمی سے بے رغبتی برتے گا وہ بے وقوف ہے، نادان ہے، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی چن لیا۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں بھی ممتاز حیثیت رکھتے تھے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی یہ نیکوکار اور اچھے لوگوں میں سے ہوں گے، ان کا اعلیٰ درجہ ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو ایک اونچا درجہ عطا فرمایا۔ اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں، میں ایک جملے میں صرف بات دہراؤں، رسالت کی بحث آئے گی وہاں تفصیل سے بات کریں گے کہ تمام انبیاء میں رسولوں کا درجہ اونچا ہے۔ رسولوں میں وہ رسول جو اولو العزم ہیں، جو راجح قول کے مطابق 5 رسول ہیں، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 میں اونچا درجہ 2 خلیل کا ہے، ایک حضرت ابراہیم اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کو اللہ نے خلیل بنایا۔ ان دونوں خلیلوں میں اونچا درجہ خاتم النبیین کا ہے، یعنی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء اور رسولوں میں، پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے اونچا درجہ کسی کا ہے تو وہ حضرت ابراہیم کا۔ اور اہل علم نے لکھا کہ ان رسولوں میں بھی ان کا درجہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، فضیلتیں عطا کی ہیں، سب رسول میں ہم کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے، اور کوئی کم درجے کا بھی نبی، دنیا کا کوئی اچھے سے اچھا انسان ان کے پیر کے دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتا، یہ دماغ میں رکھیے گا، یہ ایک الگ بات ہے۔ تمام رسولوں کا درجہ دنیا کے تمام انسانوں سے اونچا، تمام انبیاء اور رسولوں کا۔ اس ضمن میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، بعض عقیدے کے علماء نے لکھا، رسولوں میں بھی جن رسولوں نے توحید کے تقاضوں کو عملی طور سے، دعوتی طور سے جتنا زیادہ پورا کیا، اللہ نے اتنا زیادہ ان کا درجہ اونچا رکھا۔ توحید جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، جو ہماری بندگی کا اعلیٰ نشان ہے، ابھی آیت الکرسی کا آغاز اسی بیان سے ہونے والا ہے۔ لہٰذا ہم کو اور آپ کو یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہمارا درجہ اونچا ہو، تو سب سے زیادہ محنت، کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے حق کو، توحید کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے تقاضوں کو جتنا پورا کریں گے
شرک اور اس کی ضد سے، یعنی توحید کی ضد سے، جو شرک ہے اس کی ضد سے اپنے آپ کو جتنا بچائیں گے، یہ بالکل طے ہے کہ ہمارا درجہ اتنا اونچا ہوگا، ہم عذاب سے بچنے کے اتنے زیادہ امیدوار ہوں گے، اللہ کی رحمت و انعام کے اتنے زیادہ حقدار ہوں گے۔ توحید سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، گناہوں کو بخشنے مٹانے والی اور دوسرے فضائل اور اجر و ثواب دلانے والی۔ آگے بڑھتا ہوں میں کہ شیخ ربیع، علامہ ربیع کہتے ہیں وَتَحَدَّثَ اللَّهُ تبارک و تعالی عن الصدقات، ان آیتوں میں جو آج تلاوت کی گئی، یعنی سورہ بقرہ کے آخر کی اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں 92 تک، تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں بر، نیکی اور ربا یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے بارے میں احکامات بیان کیے، کہ غربا مساکین میں بٹنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں دیکھیے اقتصادیات اور معاشیات۔ سورہ بقرہ میں ایسی صورت ہے طویل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں، پورے دین میں تو ہے ہی، سورہ بقرہ میں کچھ نہ کچھ بیان نہ ہو۔ عبادات ہیں، معاملات ہیں، حلال حرام ہیں، شادی ہے، وصیت ہے، طلاق ہے، پھر زندگی کے مختلف اور امور، پانچوں فرائض، پانچوں ایمان اور اسلام کے ارکان کا بیان ہے۔ پھر اس کے علاوہ آخر میں یہ چیزیں بیان کی گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرنے کا حکم ہے، سود کی حرمت کا بیان ہے، قرض کے لین دین کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے رات میں اس دن وہاں درس دیا تو انہوں نے اسی سے یہ ایک نقطہ نکالا کہ قرآن اور حدیث کی ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان میں کسی چیز کو ہمارے لیے حرام کیا تو اس حرام کے بدلے میں جو ہمارے لیے نقصان دہ تھا اس کو حرام کیا، اس حرام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل کوئی ایسی چیز حلال کی جو ہماری ضرورت کا سامان بنے۔ سود کو حرام کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا اور انفاق کو کی ترغیب دی۔ پھر اسی طریقے سے آپ سود نہیں لے سکتے تو جائز طریقے سے قرض لے سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں ایک رکوع پہلے سورہ آیت مدائنہ، آیت دین بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اس کو مقررہ مدت تک کے لیے لکھ لیا کرو۔ میں نے اس پر کچھ باتیں کی کہ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کتنا رحیم کریم اور خاص طور سے اپنے مومن بندوں کے تعلق سے وہ کتنا رحمت والا ہے کہ اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے قرض کا اتنا لحاظ کر رہا ہے پروردگار کہ کسی مومن بندے کو تکلیف نہ ہو کہ قرض کا معاملہ لکھ لیا کرو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ پوری لمبی آیت، قرآن کی سب سے لمبی آیت آیت دین یا آیت مدائنہ یہی کہلاتی ہے جو میں نے پڑھی، ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ربا یعنی سود کا بیان بھی ہے، مدائنہ قرض کے لین دین کا بھی بیان ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں آمن الرسول، جس کی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے جیسی آیت قرآن، حدیث توریت، انجیل، زبور قرآن میں نہیں اتری۔ یہ آخری آیتیں اور سورہ فاتحہ کی طرح یہ دو نور ہیں جس نے کسی انسان نے رات میں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری وغیرہ میں کہ جو شخص آمن الرسول سے آخر تک ایک رات میں پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اہل علم نے الگ الگ تشریح کی کہ کافی کا مطلب کیا، کہ جنوں اور انسانوں کے شر سے بچ جائیں گی، کافی ہو جائیں گی۔ کسی نے کہا کہ رات میں قیام اللیل یعنی تہجد پڑھنے سے کافی ہو جائیں گی، آپ نے یہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دے دے گا۔ کسی نے کہا کہ ایک بندے کو جو اجر و ثواب کی ضرورت ہے اس اعتبار سے وہ کافی ہو جائیں گی۔ کسی نے کہا کہ ہر شر اور مصیبت و تکلیف سے یہ کافی ہو جائے گی۔ تو اس کیوں کافی ہوگی؟ اس میں دین کے ایمانیات اور مبادیات کا بیان ہے۔ دین کی بنیادوں کا خلاصہ ان دو آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور تذلل، بندگی کے اظہار کا بھی اس میں پہلو زبردست انداز میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان کو پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کو اور آمن الرسول کو، تو ہر حرف جو وہ مانگتا ہے، دعا کرتا ہے ان آیتوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا، الا یہ کہ دعا کے قبول کرنے کی کوئی رکاوٹ پائی جاتی ہو۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ کی ان آیتوں کو سنا، پھر اس کے بعد آل عمران کی آیتوں کو بھی سنا جس میں توحید کا بیان ہے، اور اس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں
جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اور بھی کئی بیانات ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ فاتحہ سکھائی تو اس کے جواب میں سورہ بقرہ میں بتایا کہ جو مغضوب علیہم یہود ہیں ان کی تفصیل سورہ بقرہ میں ہے، اور سورہ آل عمران میں ضالین یعنی نصارہ کے بارے میں تفصیل ہے کہ تم غیر المغضوب اور الضالین ان کے طریقے سے راستے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو دیکھو سورہ بقرہ میں مغضوب علیہم یہود کے بارے میں تفصیل ہے، جیسا انہوں نے کیا ویسا تم نہ کرنا۔ آل عمران میں نصارہ کی تفصیلات ہے کہ ان کی گمراہیاں کیا کیا اور کیسی کیسی تھی، اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ چنانچہ اس میں اور بھی کچھ بیان ہے، الا غیر ذالک مما جاء فی آخر سورہ، یہ ایک اجمالی طور سے شیخ علامہ ربی نے یہ باتیں کہی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے امید ہے کہ تم نے قرآن کی تلاوت سے یقیناً فائدہ اٹھایا ہوگا۔ قرآن کو بغیر سمجھے بھی پڑھنے میں اگرچہ اجر و ثواب، برکت، فضیلت ہے، لیکن یہ اجر و ثواب، یہ فضیلت بہت کم ہے۔ اگر آپ تدبر کر کے سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت، فائدہ، اجر و ثواب ہر اعتبار سے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ نے اللہ کی کتاب کو سمجھا ہوگا، اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کا سننا یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ سننے والے کا دل حاضر ہو۔ آپ حضور قلب، دل کے حضور کے ساتھ میں سنیں، اور یہ کہ اس میں تدبر کرنے والے، غور و فکر کرنے والے ہوں، اس میں بڑی خیر ہے، بڑے فائدے ہیں۔ اور وفی ذلک النفع العظیم، اس میں اس شخص کے لیے جو اللہ کی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر غور کرتا ہے، اس کے لیے بڑا نفع اور عظیم نفع ہے۔ وَيَعْزِمُ وَيَسَمِّمُ، جب وہ سمجھے گا تو اس کے دل میں یہ جذبہ اور یہ راستہ ہموار ہوگا، یہ عزیمت آئے گی کہ میں قرآن کے ان احکامات پر، اپنے رب کے اس شریعت اور دستور پر عمل کروں گا، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کروں گا۔ یہ سمجھنے کے بعد ہی ممکن ہے، آپ صرف یوں ہی بغیر سمجھے، بغیر تدبر کیے ہوئے پڑھتے جائیں تو یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تمہید کے طور پر شیخ علامہ ربی نے بیان کرنے کے بعد عنوان یہاں لگایا ہے، آیت الکرسی وما تضمنتہ من بیان التوحید۔ آیت الکرسی، اور یہ اس میں جو توحید کے بیانات موجود ہیں، مشتمل ہیں، اس کا بیان۔ یہ آیت الکرسی، میں آپ لوگ حاضر ہیں اور جو لوگ اس خطاب کو دوسرے ذرائع سے سن رہے ہیں، سنیں گے، ان لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو اور ہم کو، ہو سکتا ہے کہ میرا یہ بیان بعض اہل علم کہے کہ نہیں کہنا چاہیے لوگوں کو سہولت دکھانے کے لیے، لیکن اس تناظر میں کہ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی طرف کوئی توجہ، کوئی رغبت رکھتے ہی نہیں، بلکہ ان کے علماء نے، میں اللہ کے گھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو بری لگے، ہمارے یہاں جو اہل تقلید علماء ہیں، جنہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر عوام یا لوگوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیم پھیلے گی تو لوگ ہماری سرداری کو چھوڑ کر یا تقلیدی مزاج کو چھوڑ کر تحقیق اور دلیل کی اتباع کے راستے پر چلے جائیں گے، صحابہ کے طریقے پہ چلے جائیں گے۔ لہذا ان کے یہاں ایک بات یہ پھیلائی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، مشہور کی جاتی ہے کہ قرآن اور حدیث ہر کسی کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ آج کل نہیں، بڑے دنوں سے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ترجمے والا قرآن میں۔ اگر آپ ترجمہ عوام کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے تو ترجمہ آپ چھاپتے کیوں ہو؟ اس سے پیسے کیوں کماتے ہو؟ کیا علماء کے لیے ترجمہ کرتے؟ جب علماء کو عربی زبان آتی ہے تو ترجمہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اور جب ترجمہ کر رہے ہیں تو پھر ترجمہ پڑھنے سے روکتے کیوں ہیں؟ اور آپ اگر، یا کوئی انسان، کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ قرآن سمجھ نہیں سکتے آپ، تو کیا مطلب ہے؟ آپ قرآن پر الزام لگا رہے ہیں، اللہ پر الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ یاد کرنے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، ہر اعتبار سے ہم نے اس کو آسان کیا۔ نصیحت ہے، لہذا ہم نے آسان کیا، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، نصیحت لینے والا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نصیحت کے لیے آسان ہے، آپ کہہ رہے ہو مشکل ہے۔ تو اللہ کی بات صحیح ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے مولوی صاحب کی؟
سوچئے. لہذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کو اور آپ کو فرصت کم ملتی ہے، وقت کم ملتا ہے، تو کم سے کم اتنی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صورتوں اور آیتوں کی فضیلت بتائی ہے، جن کو ہمارے شب و روز سے متعلق اس طرح جوڑا ہے کہ ہم کو ہر وقت تو ان سے گزرنا ہی ہے، ان صورتوں اور آیتوں کو ضرور آپ اچھی طرح سے سمجھیں، تفصیل کے ساتھ تفسیر کو جان کر. جیسے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو، وہ امام ہو یا مقتدی ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہوں، بغیر سورہ فاتحہ کے آپ کی نماز نہیں ہوگی. وہ سارے اختلاف کنارے رکھو جو لوگ لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں، کتابیں سیاہ کرتے ہیں. دلیلوں کے اعتبار سے یہ بات بالکل ثابت اور سورج کی طرح روشن ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. طے ہے یہ بات. تو اب سورہ فاتحہ جب ہم کو ہر روز کی، ہر نماز کی، ہر رکعت میں پڑھنا ہی ہے، تو سیکھنا چاہیے نا کہ ہم اس سورہ میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا سکھایا ہے. ہاں، آیت الکرسی یہ جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی اس کی فضیلت میں جو بات آئے گی، اس کو اہل علم نے کہا کہ یہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت، سب سے عظیم آیت. جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے زیادہ عظمت والا مقام عطا کیا ہے، تو اس میں کیا بات ہے ہم کو سوچنا چاہیے. یہ کیوں عظیم ہے؟ ایسے ہی ہے. اللہ قرآن تو پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے زیادہ فضیلت والی ہو سکتی ہے کیا؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. یہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام. تو اللہ کا کلام ہونے میں دونوں برابر ہے نا. اللہ کا کلام ہونے میں ایک اونچی ایک نیچی نہیں ہے نا. تو دونوں، پورا قرآن اللہ کا کلام ہے تو پورے قرآن کا اللہ کا کلام ہونے میں درجہ ایک جیسا ہے. پھر یہ فضیلت کس بات میں ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے عظیم سورت ہے، آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، قل هو اللہ احد جو ہے چھوٹی سی سورت ہونے کے باوجود ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. آمن الرسول سے آخر تک جس نے پڑھا تو اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گی. اور ایسی اس کی نظیر والی آیتیں نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ خود قرآن میں. تو یہ فضیلت کیسے ہے؟ کہ کس بنیاد پہ ہے؟ اللہ کا کلام ہونے میں تو سب برابر ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر فضیلت یہ اونچی یہ نیچی، یا اس کا درجہ اونچا اس کے مقابلے میں یہ کم درجہ، تو یہ اونچا درجہ کس بنیاد پر ہے؟ غور کیا آپ نے؟ ہم نے کبھی غور کرنا چاہیے. اور یہ جب غور کریں گے تو اسی سے یہ دل میں جذبہ بیدار ہونا چاہیے کہ جو فضیلت والی آیتیں اور صورتیں ہیں ان کے معنی اور مفہوم کو ہمیں زیادہ اچھی طریقے سے ذہن و دماغ میں رچانا بسانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت اسی لیے واضح کی ہے کہ ہم پورے قرآن نہ صحیح تو کم سے کم ان چیزوں کو سمجھیں، اس لیے کہ یہ مقاصد شریعت کو ہم کو زیادہ عظمت اچھے انداز میں سمجھانے والی ہیں، یا اس میں اس پر مشتمل ہے. میں بات کو پیچھے بھول جاؤں گا کہ ان کی عظمت دوسری آیتوں یا صورتوں کے مقابلے میں کیوں ہے. اس کی وجہ ہے اس کا مضمون اور مواد. اللہ کا کلام ہونے میں دونوں کا درجہ ایک ہے. تبت یدا ابی لہب وتب بھی اللہ کا کلام ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد بھی اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے دونوں کا درجہ ایک ہے. لیکن قل هو اللہ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عظمت اور کبریائی کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو بیان کیا گیا ہے. اب اللہ کی ذات و صفات کا ایک میٹر اور موضوع ہے. یہاں ابو لہب، اس کی بیوی اور اس کی سزا کا ذکر ہے. یہ دونوں ایک جیسے ہیں کیا؟ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور صفات کا بیان ایک آیت میں ہے، سورت میں ہے، اور ایک آیت اور سورت میں چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے، زانی اور زنا کے احکامات کا بیان ہے، مال اور سود کے بارے میں لین دین کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا اور دوسرے مسائل کا بیان ہے. تو ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی توحید، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی صفات کا ذکر ہے. اور ایک آیت میں ہماری زندگی کے مسائل ہے، کافروں کا ذکر ہے، فرعون اور نمرود کی بات ہے، ابو لہب کا تذکرہ ہے. تو مضمون کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں کیا؟ کون سا مضمون اونچا بڑا عظمت والا ہوگا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور توحید سے متعلق ہے. کتنی سمپل سی بات ہے.
تو اس اعتبار سے آپ غور کریں، اور جو ایسی صورتیں اور آیتیں ہیں، میں آپ حضرات سے خاص طور سے کہوں گا کہ خاص وقت نکال کر، ایسے تو پورے قرآن پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ان صورتوں اور آیتوں کو جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں روزمرہ کی زندگی میں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلا کر خاص طور سے کہا کہ یہ فضیلت والی ہیں، ان کو اور زیادہ توجہ کے ساتھ ہمیں تفصیل سے سمجھنا چاہیے۔ یہ آیت الکرسی، ابھی ہم آگے جو پڑھیں گے، میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اہل علم نے یہ بیان کیا کہ یہ آیت الکرسی ایسی ہے کہ ایک مسلمان بندے کو دن بھر میں کم سے کم 8 مرتبہ اسے پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے۔ ہمارے کویت کے ایک استاذ تھے، انہوں نے 9 مرتبہ کہا۔ شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن، ان کی کتاب ہے آیت الکرسی و براہین التوحید، میں نے اس کا ترجمہ کیا، اس میں انہوں نے 8 مرتبہ نقل کیا ہے، لکھا ہے۔ یہ بات کویت کے ایک استاذ آئے تھے ہمارے ایک ٹریننگ کورس میں، ان کے سامنے جب نکلی اور میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا 8 نہیں 9۔ 8 اور 9 کیسے؟ 8 مرتبہ کیسے ہم کو اور آپ کو روزانہ پڑھنا چاہیے؟ ہر 5 نماز جو فرض پڑھتے ہیں اس کے بعد۔ نسائی کی حدیث ابھی آپ پڑھیں گے کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی کا التزام کرے گا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھے گا، تو اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روکے گی، یعنی جب تک مرا نہیں ہے تب تک جنت میں نہیں گیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کر کے ایک جگہ کہتے ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، مجھے نہیں یاد ہے کہ کوئی فرض نماز پڑھنے کے بعد میں نے آیت الکرسی نہ پڑھی۔ تو یہ 5 مرتبہ پڑھنا چاہیے ایک۔ پھر اس کے بعد جو ہے صبح کے اذکار میں آیت الکرسی شامل ہے، صبح کی جو دعائیں اور ذکر و اذکار ہیں جو فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے بھول چوک ہو گئی تو سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اہل علم نے بیان کیا، لیکن اس کا اصل وقت وہی ہے۔ اور شام کی دعا جو عصر کے بعد سے مغرب تک، اگر کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو غروب آفتاب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان 2 صبح اور شام کے اذکار میں بھی آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے، 5 نمازوں کے بعد یہ 2 کتنا ہو گیا؟ 7۔ تیسرا، سونے کے وقت پڑھنا ہے۔ بستر پر جب آپ جائیں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ہو، مومن اور مسلمان، وہ اگر مسلمان ہے تو بستر پر جب سونے کے لیے جائے تو آیت الکرسی اور آمن الرسول سے آخر تک یہ نہ پڑھے، میں نہیں سمجھتا۔ حضرت علی کہتے ہیں، یعنی حدیثوں میں تو جو ہے حضرت علی کے اس قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو اس کا انتہائی پابند ہونا چاہیے کہ جب بستر پر آپ سونے کے لیے گئے تو کم سے کم آیت الکرسی اور آمن الرسول سے آخر تک سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ 8 مرتبہ ہو گیا۔ وہ جو 9ویں مرتبہ کہنے والے استاذ محترم تھے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ جو حدیث ہے 2 الگ الگ حدیثوں میں، ایک نسائی کا ایک واقعہ الگ ہے، بخاری کا ایک واقعہ الگ ہے۔ دونوں میں یہ ہے کہ شیطان کو چوری کرتے ہوئے صحابی نے پکڑا۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ ہے اور نسائی میں دوسرے صحابی کا واقعہ ہے۔ ان کے کھجور کے ٹوکرے سے روزانہ کھجور کم ہو رہی تھی، ایک دن انہوں نے پکڑا، وہ شیطان تھا، اس کی حیت وغیرہ بھی بیان کی، اور اس میں دونوں میں الگ الگ انداز میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اس کے گھر چوری نہیں ہوگی، اور وہ صبح میں پڑھے گا تو شام تک، شام میں پڑھے گا تو صبح تک، ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ تو شیطان اپنے شر سے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور چوری بھی نہیں کر سکتا۔ بخاری میں یہی بات حضرت ابو ہریرہ سے اس شیطان نے کہی، ابلیس نے کہی کہ اگر تم رات میں سونے کے وقت پڑھ لیتے ہو تو کچھ لوگ 8 میں وہ سونے والا گھر کا ہی مانتے ہیں کہ اس لیے گھر میں سونے کے ٹائم آپ پڑھ رہے ہیں تو چوری سے بھی محفوظ، اور پھر ایک شیطان، ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ دونوں باتیں اس میں آ گئی۔ تو 8 یا 9 اس طریقے سے یہ آیت الکرسی ہم کو پڑھنا ہی ہے۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں کہ شیخ علامہ ربیع نے کہا کہ آیت الکرسی اور اس پر مشتملات کا بیان، کہتے ہیں کہ اريد ان اتکلم، آج صرف ایک اس کی فضیلت کی بات پڑھ کر ہم اس پر درس آگے کل کے درس میں کریں گے، کہ میں یہاں
آیت الکرسی کے معانی اور مطالب پر اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظمت والی آیت ہے اور اس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ وفی بیان عظم شانہا، احادیث اس کی عظمت شان کو بیان کرنے والی بہت سی احادیث ہیں۔ ہمارا جمعیت اہل حدیث کا جو چینل ہے اور اس پر ہم لوگوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، گزشتہ رمضان سے شروع کیا گیا تھا، پیغام قرآن، تو اس میں نے سورہ فاتحہ پر جو درس دیا وہ 19 غالباً 18 یا 19 دروس ہیں، اور آیت الکرسی پہ جو درس دیا وہ 40 یا اس سے کچھ زیادہ ہو گئے۔ ہم اتنے لمبے میں نہیں جائیں گے، میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسا چھوٹا عالم، کم علم والا، اس کے ایک ایک گوشے کو تفصیل سے جب گفتگو کر رہا ہے تو کتنی لمبی بحث ہو رہی ہے۔ اور میں اللہ کے گھر میں پوری ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بیان کرنے کے باوجود مجھے اس بات کا احساس بار بار ہوتا رہا کہ کئی باتیں، کئی پہلو چھوٹ گئے، میں نے ساری باتیں نہیں سمیٹی، نہ سمیٹ سکتا ہوں۔ تو اللہ کے کلام کی یہ خوبی ہے بھی کہ یہ ایسا سمندر ہے جس کو ہم گھیر نہیں سکتے، ہر ڈوبنے والے کے لیے نعمت ہوتی کہ بحر ناپیدا کنار، ایسا سمندر جس کا ساحل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم اور کلام میں ایسی ہی گہرائیاں اور وسعتیں ہیں، اور ہم کتنا بھی جان لیں یہ اس کا تھوڑا سا ہی علم ہوگا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اس بات کو جو میں بتا رہا ہوں کہ اتنی تفصیل سے میں نے گفتگو کی اور پھر بھی تشنگی کا احساس ہے، اصل میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے اس کلام میں کتنی گہرائیاں، کتنی وسعتیں، اور جب اللہ نے اور رسول نے اس کو سب سے عظمت والی آیت کا مقام دیا ہے تو دراصل یہ اسی کے معنی، مطالب، عظمتوں اور اس کے مضامین کی بنیاد پر ہے۔ یہ مضامین اگر ہمارے ذہن و دماغ میں گھس گئے نا، کسی مسلمان کے دماغ میں اتر گئے، اس کے دل و دماغ میں اتر گئے یہ مضمون، تو وہ شرک نہیں کر سکتا۔ اتنا مضبوط اس میں توحید کی دلیلیں ہیں، اور اسی لیے اس کی یہ عظمت ہے۔ چنانچہ اس کی عظمت شان میں بہت ساری حدیثیں وارد ہیں۔ انہی حدیثوں میں سے صحابہ، کبار صحابہ میں سے ایک صحابی جو قرائے صحابہ میں قاری جن کو کہتے تھے، وہ قرآن کے عالم ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں صرف تجوید پڑھنے والے قاری کی طرح نہیں، قرآن کو پڑھنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی اعلیٰ درجے کے علماء۔ تو کہا ان قرائے صحابہ میں سے ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا ابا المنذر، حضرت ابی بن کعب، یا ابا المنذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ اعظم، اے ابو المنذر تم جانتے ہو کیا، بتاؤ کہ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ کون سی آیت؟ ایک اللہ کے رسول صحابی سے پوچھ رہے۔ دیکھیے تعلیم دینے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ جو بتانا چاہتے ہیں اپنے شاگردوں کو، پہلے اس سے سوال کریں۔ آپ بی ایڈ والوں سے پوچھیں اس کی حکمت کیا بتاتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو ڈائریکٹ بول دوں، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میں آپ سے پہلے سوال پوچھوں پھر بتاؤں۔ دونوں میں زیادہ مؤثر کیا رہے گا؟ سوال پوچھ کر بتانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جب اپنا بیان کر رہا ہوں، جس کو بیانیہ انداز کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری توجہ میری طرف نہ ہو، ذہن و دماغ کا التفات نہ ہو، یا اس کی اہمیت کا احساس نہ ہو، سن کر آپ انسنا کر دیں۔ لیکن جب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا جواب دو، تو اب جب آپ کو جواب دینا ہے تو آپ اپنے دماغ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کا دماغ اس سوال اور اس کے جواب کے سلسلے میں مرکوز ہو گیا کہ اس کا جواب مجھے دینا ہے اور صحیح دینا ہے۔ اب آپ نے اپنے ذہن و دماغ میں کئی جواب سوچے، جواب دیا یا نہیں دیا، لیکن آپ کے دماغ میں کچھ جواب آیا۔ اس کے بعد جب سامنے والا استاذ یا بتانے والا اب جواب دے رہا ہے تو آپ کے دماغ میں، چونکہ آپ نے اس سوال کا جواب خود سے کھوجا اور تلاشا ہے، اس لیے آپ کے دماغ میں ایک تجسس پیدا ہوگا کہ میں نے جو سوچا تھا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، فلاں نے جو جواب دیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے۔ یہ جو تجسس ہے، اس تجسس کے ساتھ جب آپ کسی چیز کو سنتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ میں زیادہ مضبوطی سے ٹھہرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے
صحرا کے امی شخص نے تعلیم کا یہ بہترین طریقہ آپ بار بار حدیثوں میں سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ اور رسول۔ کیا تم جانتے ہو کہ مومن کی مثال کس درخت کی ہے؟ یہ پہلے آپ سوال کر رہے ہیں پھر جواب دے رہے ہیں۔ یہ تعلیم دماغ میں بٹھانے کا ایک اچھا طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج کی دنیا سیکھ کر یہ ڈی ایڈ والوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ پڑھانے میں ایسا طریقہ اختیار کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا۔ تو آپ نے سوال کیا کہ اے ابو المنذر، یہ حضرت ابی بن کعب، یہ قرآن کے جو جاننے والے صحابہ ہیں، قرآن کے علماء میں سے، ان میں سے ایک میں ان کا شمار۔ یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ وہی صحابی ہیں بخاری مسلم میں جن کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں، میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ آپ خود صاحب قرآن ہیں، اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں میں تم سے سننا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے سنوں۔ حضرت ابی کہتے ہیں کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں تمہارا نام لیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب خوشی سے رونے لگے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے نا، رب العالمین، کوئی یہاں بڑا آدمی ہمارا نام لے لے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے نا، کہ ارے فلاں نے میرا نام لے کر مجھ کو کہا۔ یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین ہے، ایک صحابی کا نام لے رہے ہیں تو صحابی کے لیے اس سے بڑھ کر عظمت اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہاں یہ بھی ہم کو اور آپ کو غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے ان کا نام لے کر کیوں کہا؟ قرآن کی وجہ سے۔ اس سے قرآن کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ آپ اگر قرآن اچھا پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو خاص توجہ دے کر آپ کو اہمیت دیتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں قرآن کا علم رکھنے والے، اور ان کا علم کی صلاحیت اس سوال جواب سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو المنذر، یہ ان کی کنیت ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ایک ادب کا طریقہ بھی تھا کہ اللہ اور رسول کی طرف سے جب بات آ رہی ہے تو اپنی بات کہے بغیر یہ کہا جائے کہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تاکہ ہم کو پتہ چلے، ان کی طرف سے بتایا جائے۔ یہ ادب کا تقاضا بھی تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا المنذر، اے ابو المنذر، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کہ تمہارے پاس قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ یعنی جتنا قرآن نازل ہو چکا اور تم کو جتنا علم ہے اس میں تم سب سے زیادہ عظمت والی کون سی جانتے ہو؟ ایک مرتبہ جب انہوں نے اللہ اور رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں جواب دے دیا، اب دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دوبارہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم غور کرو، تم غور کر کے اپنا نتیجہ بیان کرو، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری نظر میں کون سا جواب آتا ہے۔ تو قال قلت، حضرت ابی کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، اب جواب دے رہے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آیت الکرسی پڑھ کر انہوں نے سنائی۔ پہلی مرتبہ سوال کیا تو ادب اور لحاظ میں کہا اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ دوسری مرتبہ سوال کرنے کے بعد صحابی نے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول میری جانچ کر رہے ہیں، میرا امتحان لے رہے ہیں، اب میں غور کر کے جواب دوں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، شیخ عبدالرزاق نے اپنے کتابچے میں یہ بیان کیا کہ اس صحابی کی عظمت، ان کے علم کی گہرائی، ان کی نظر اور تدبر پر غور کیجئے کہ 6000 قرآن کی آیتیں ہیں اور اکثر بیشتر اس وقت نازل ہو چکا رہا ہوگا۔ آیت الکرسی بھی سورہ بقرہ مدنی ہے، آخر میں نازل ہونے والی چیزوں میں سے ہے، تو تقریباً پورا قرآن نازل ہو چکا تھا اگر تھوڑا پہلے کا بھی مانے۔ اب ان ہزاروں آیتوں میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے سوال کیا۔ انہوں نے اتنی آیتوں میں کتنا غور کیا ہوگا، پہلے سے ان کا کتنا غور و فکر اور علم رہا ہوگا کہ انہوں نے ان میں سے جو جواب دیا، جب جواب دیا تو کیسا جواب دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فضرب فی صدری، آپ نے میرے سینے پر مارا، وقال واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، اللہ کی قسم تم کو علم مبارک ہو اے ابو منذر۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی
کہ میرے صحابی کی نگاہ اور میرے صحابی کو غور و فکر کی ایسی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور میری تعلیم کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے اندر یہ شعور اور سمجھ ہے کہ قرآن کی کون سی آیت زیادہ عظمت والی ہونی چاہیے، اور انہوں نے اتنی ساری قرآن کی آیتوں میں سے جو جواب دیا وہ صحیح جواب دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباشی دی سینے پر مار کے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر شاگرد صحیح جواب دے رہا ہے تو استاذ کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور یہ سیکھنے سکھانے کا یہ طریقہ ہماری اپنے مجلسوں میں اپنے اندر ہونا چاہیے۔ ہم قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کریں، پھر سوال کے بعد صحیح جواب بتائیں، درس دیں، ہماری گفتگو میں ہنسی مذاق ہوتی رہتی ہے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، انسان جائز چیزوں سے جو انسانی ضرورت ہے، تفریحات ہے، اس سے منع نہیں کرتی شریعت، لیکن ہمارے مجلسوں میں بھی اس طرح کے سوال جواب ہونے چاہیے۔ بہرحال آگے کہہ رہے ہیں کہ ادرک ھذا الصحابی، علامہ ربی کہہ رہے ہیں کہ اس صحابی نے یہ بات جان لی کہ یہ آیت الکرسی اللہ کی کتاب کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس فقہ پر، ان کی اس سمجھ اور سوجھ بوجھ پر ان کو مبارکباد دی کہ ما تلقى هذا الامر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا، ہاں دراصل اللہ کی کتاب کی فقہ حاصل کی تھی۔ یہاں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا دماغ اور ان کا مزاج شریعت کے مزاج اور فضیلت اور کم والی چیزوں کو سمجھتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم اور تربیت تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس آیت میں اللہ کی ذات صفات توحید کا بیان ہے، اس لیے اس کو زیادہ فضیلت والا ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، جس آیت میں اللہ کی عظمتیں، کبریائیاں، وحدانیت بیان کی گئی ہے، وہ دوسری آیتوں کے مقابلے میں زیادہ درجہ رکھے گی۔ چنانچہ انہوں نے یہ جواب دیا اپنے علم اور فہم کی گہرائی کی بنیاد پر اور اللہ کی کتاب میں حسن تدبر کی بنیاد پر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اللہ کے کلام اور قرآن پر زبردست تدبر، غور و فکر کیا کرتے تھے، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری مرتبہ سوال پوچھنے پر صحیح جواب دے دیا، اور آپ نے کہا لیحنک العلم، کہ تم کو علم مبارک ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں جاننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے علم ہے۔ یہ علم کی باتیں ہیں جس کو آج لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ ہاں، هذه الآیت ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فیہا التوحید، یہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے۔ توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، اللہ جل جلالہ کی عظمت ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ ہاں، اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ کلمہ توحید ہے، یہ جس کے ذریعے سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا، انسانوں جنوں کو اسی کی پرکھنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے بنایا، پیدا کیا۔ جنت اور جہنم بھی اسی لیے بنائی کہ جو لا الہ الا اللہ کو مانے گا، اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کے لیے جنت، جو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم۔ تمام انبیاء اسی کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز لا الہ الا اللہ اور انتہا بھی یہی ہے۔ ہم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھایا جائے، دنیا سے جائیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے اس کی کتنی عظمت ہے، لیکن یہاں انہوں نے مختصر سی تفسیر کی اور پورے آیت الکرسی کے ایک ایک فقرے پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ انشاءاللہ ہم قدر تفصیل سے یا اگلے ایک دو درس میں اس بحث کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن فہمی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام۔